تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہمارا موضوع ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے اپنی کتاب فتاوی رضیہ میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو میلاد کے منکر ہیں یا دشمن میلاد ہیں، انہوں نے یہ جھوٹ پھیلایا ہوا ہے کہ مولانا احمد رضا خان نے اپنے فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 412 تا 415 میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ہم نے تفصیل سے بتایا تھا، لیکن تھوڑی سی وضاحت یہاں بھی کر دیں کہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 411 میں وہ خود لکھتے ہیں کہ سائل نے یہاں تاریخ سے سوال نہ کیا، اس میں اقوال بہت مختلف ہیں، 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22 7 قول ہیں تاریخ کے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 2 کو ہوئی ہے، 8 کو ہوئی ہے، 10 کو، 12 کو، 17 کو، 18 کو، 22 کو، 7 اقوال ہیں، مگر اشہر و اکثر ماخوذ معتبر 12ویں تاریخ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12ویں تاریخ ہوئی ہے۔ مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولد اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، کما فی المواہب والمدارج، جیسا کہ مواہب الدنیا اور مدارج النبوہ میں ہے، اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ مجلس میلاد مقدس ہوتی ہے۔ علامہ قسطلانی و فاضل زرقانی فرماتے ہیں، مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے۔ امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے۔ تو اس طرح جو میلاد کے منکر ہیں یا دشمن ہیں میلاد کے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ باندھا علامہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اعلی حضرت پر۔ اس کے بعد میں نے تفصیل بتائی تھی کہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تحقیق کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول نہیں بلکہ 2 ربیع الاول ہے۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی اور وفات 2 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ولادت نبوی 12 ربیع الاول اور وفات 2 ربیع الاول۔ دارالعلوم دیوبند یہ ویب سائٹ ہے ان کی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ ماہ نامہ دارالعلوم، شمارہ نمبر 1، جلد نمبر 99 ربیع الاول 1436 ہجری مطابق جنوری 2015، ولادت نبوی 12 ربیع الاول اور وفات 2 ربیع الاول، ایک تحقیق از مولانا محمد شفیع قاسمی، ناظم ادارہ۔ لکھتے ہیں، قدیم زمانے سے یہ بات مشہور معروف ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور 12 ربیع الاول کو بر صغیر میں حکومت کی طرف سے چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، مگر افسوس کہ کچھ لوگ تاریخ ولادت کے بارے میں ایک مہم چلائے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی بلکہ 8 یا 9 کو ہوئی، اور کچھ مصنفین کے اقوال دلیل میں پیش کرتے ہیں، مگر سچ بات یہ ہے کہ جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہی ہے۔ سینکڑوں علماء کے اقوال کتابوں موجود ہیں، لہذا صحیح تاریخ ولادت کے متعلق علماء امت کے اقوال کا نقل کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے یہ فتویٰ شائع ہے۔ مولانا محمد شفیع قاسمی لکھتے ہیں، اب دیکھیں وہ کیا تحقیق کرتے ہیں، جو اہل سنت پہلے تحقیق کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں، دلیل نمبر 1،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ دلیل نمبر 2، مشہور مورخ امام محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، یہ عربی عبارت ہے، ویڈیو کو میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں اس لیے عربی عبارت نہیں پڑھا۔ عربی عبارت کے آخر میں تمام کتابوں کے اس طرح حوالے آئیں گے، آپ ضرور دیکھیے گا۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284، تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154، مستدرک للحاکم 4182 نمبر حدیث، شعب الایمان امام بہقی کتاب 1324 نمبر حدیث، الکامل فی تاریخ لابن کثیر ابن اسیر کی کتاب ہے، ان کی جلد نمبر 1 کتاب کی اور صفحہ نمبر 214۔ ان تمام کتب میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو۔ ترجمہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے 12ویں رات عام فیل 571 عیسوی میں ہوئی۔ دلیل نمبر 3، مشہور مورخ و محدث امام ابو حاتم ابن حبان المتوفا 354 ہجری لکھتے ہیں، عربی عبارت ہے، اس کے بعد ساتھ ہی جو حوالہ ہے السیرۃ لابن حبان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی 12ویں رات عام فیل 571 عیسوی میں ہوئی۔ دلیل نمبر 4، امام ابو الحسن ماوردی شافی المتوفا 450 ہجری لکھتے ہیں، عربی اس کے ساتھ ہی کتاب کا حوالہ اعلام النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اپنے والد کے انتقال کے بعد اور واقع فیل کے 50 دن بعد پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ دلیل نمبر 5، علامہ قسطلانی المتوفا 923 ہجری لکھتے ہیں، المواہب اللدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85۔ ترجمہ، مشہور قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی، اور یہی قول حضرت امام ابن اسحاق تابعی وغیرہ کا ہے۔ دلیل نمبر 6، شیخ محمد بن عمر حضرمی شافی المتوفا 930 ہجری لکھتے ہیں، کتاب ان کی حدائق الانوار و مطالع الاسرار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105۔ ترجمہ، علماء سیرت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے پیر کے دن ہوئی، اور جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ دلیل نمبر 7، علامہ مناوی المتوفا 1031 ہجری لکھتے ہیں، ان کی کتاب فیض القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 573۔ ترجمہ، صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح شعب مکہ میں واقع فیل کے سال پیر کے دن پیدا ہوئے۔ دلیل نمبر 8، علامہ ابو عبداللہ محمد زرقانی مالکی المتوفا 1122 ہجری المواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں، اور اس کی جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر 248۔ ترجمہ، مشہور قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی، اور یہی قول مغازی اور سیرت کی امام حضرت محمد بن اسحاق بن یسار تابعی اور دیگر اہل علم کا ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، جمہور کا یہی قول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ دلیل نمبر 9، لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی المتوفا 1342 ہجری جمہور کے قول کے موافق 12 ربیع الاول تاریخ ولادت شریفہ ہے، ارشاد العباد فی عید المیلاد صفحہ نمبر 5 پہ۔ دلیل نمبر 10، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی المتوفا 1373 ہجری لکھتے ہیں کہ پیدائش 12 تاریخ ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 برس بعد ہوئی۔ سب گھر والوں کو اس بچے کے پیدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ رحمت عالم صفحہ نمبر 15۔ دلیل نمبر 11، حضرت مفتی محمد شفیع دیوبندی المتوفا 1394 ہجری صدر مفتی دارالعلوم دیوبند و مفتی اعظم پاکستان لکھتے ہیں، الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ یعنی پیر کے روز دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد
لیل و نہار کے انقلاب کی اصل غرض، آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح علیہ السلام کی حفاظت کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور موسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی کا مصداق، یعنی ہمارے آقا نامدار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ سیرت خاتم الانبیاء صفحہ نمبر 11۔ دلیل نمبر 12، مولانا سید ابو العلا مودودی المتوفی 1399 ہجری لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی، ولادت پیر کے روز ہوئی۔ یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی کے سوال پر بیان فرمائی، صحیح مسلم بروایت قتادہ۔ ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی اس میں اختلاف ہے، لیکن ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اسی کی تصریح محمد بن اسحاق نے کی ہے اور جمہور اہل علم میں یہی تاریخ مشہور ہے۔ سیرت سرور عالم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93 اور 94۔ دلیل نمبر 13، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی صدر مفتی دارالعلوم دیوبند المتوفی 1417 ہجری لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی جو بنی زہرہ کے خاندان سے تھیں۔ اس مبارک و مسعود شادی کے بعد شہر مکہ میں حضرت آمنہ کے بطن سے دوشنبہ یعنی پیر کے دن 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کی صبح کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ظہور پذیر ہوئی۔ گلدستہ سلام صفحہ نمبر 18۔ دلیل نمبر 14، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی۔ دلیل نمبر 15، فتاوی الجنہ دائمہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی 12ویں رات عام فیل 571 عیسوی میں ہوئی۔ طوالت کے خوف سے صرف 15 علماء کے اقوال پر اکتفا کیا گیا ہے۔ 9 ربیع الاول کے قول کی تردید میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع کی کتاب سیرت خاتم الانبیاء کے حاشیے میں اس طرح لکھا ہے، مشہور قول 12ویں تاریخ کا ہے، یہاں تک کہ ابن جزار نے اس پر اجماع نقل کر دیا ہے، یعنی ابن جزار کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے، اور اسی کو کامل ابن اسیر میں اختیار کیا گیا، اور محمود پاشا علی مصری نے جو 9ویں تاریخ کو بذریعہ حساب اختیار کیا ہے، یہ جمہور کے خلاف سند قول ہے، اور حسابات پر وجہ اختلاف مطابق ایسا اعتماد نہیں ہو سکتا کہ جمہور کی مخالفت اس بنا پر کی جائے۔ حاشیہ سیرت خاتم الانبیاء صفحہ نمبر 11 کہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہی ہے۔ محمود پاشا نے حساب لگا کے جو کیا ہے وہ غلط ہے۔ محمود پاشا صاحب نے حساب سے 9 ربیع الاول عام فیل کو پیر کا دن قرار دیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ ہمارے حساب سے 12 ربیع الاول عام فیل مطابق 23 اپریل 571 عیسوی کو پیر کا دن پڑتا ہے۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ بعض اہل تحقیق نے اسے 23 اپریل 571 کے مطابق قرار دیا ہے۔ سیرت سرور عالم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94۔ آگے لکھتے ہیں کہ بعضوں نے البدایہ و نہایہ کے حوالے سے 8 ربیع الاول کو راجح لکھا ہے۔ شاید البدایہ و نہایہ میں پوری بحث پڑھنے کی ان کو فرصت نہیں ملی۔ اسی بدایہ میں قیل لسنت عشرہ وہذا هو المشہور عند الجمہور لکھا ہوا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، اور یہی مشہور ہے۔ اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کا قول جمہور کا قول ہے۔ رہا روایت میں الثامن عشر کا لفظ، 12 ربیع الاول کی مخالف لوگوں کی مہربانی یا کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ مصنف 12 ربیع الاول کے قول کی دلیل میں یہ روایت نقل کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے قول میں 18 کی روایت نقل کرنا مصنف کی مدعا کے خلاف ہے۔ نیز مصنف نے اپنی دوسری کتاب السیرۃ النبیہ میں اسی روایت کو ان الفاظ کا نقل کیا ہے، ان جابر
وابن عباس انہما قال ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین الثانی عشر من شہر ربیع الاول، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ نیز البدایہ و نہایہ کے مکتبۃ المعارف بیروت سے شائع ہونے والے نسخہ کے حاشیہ میں اس طرح لکھا ہے کہ قضا رأیت الثامن عشر والصواب الثانی عشر، یعنی کہ صحیح قول کیا ہے 12 ربیع الاول کا ہے۔ لہٰذا اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ کسی ایک کتاب کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں بلکہ دوسری کتابوں سے بھی تحقیق کریں۔ آج کل حدیث کی کتابوں میں تحریف و تبدیل کا سلسلہ جاری ہے۔ شاملہ کے ایک نسخہ میں حدیث کے الفاظ دوسرے شاملہ کے الفاظ سے مختلف یا حذف ہیں۔ ہمارے خیال میں جس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اس وقت مکہ میں 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی اور دوسرے علاقوں میں دوسری تاریخ تھی، کیونکہ قمری تاریخ مختلف ممالک میں مختلف ہوتی ہے۔ غرض جس دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت مکہ میں 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، لہٰذا صحیح مشہور اور راجح قول کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ رہا 12 ربیع الاول کو تاریخ وفات کہنا کسی طرح صحیح نہیں، اس لیے کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی، اور صحیح بخاری ہی کی روایت ہے میں منقول ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن جمعے کا دن تھا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات جو بخاری میں لکھا ہے وہ 680 نمبر حدیث بخاری میں، اور حجۃ الوداع کا دن جو عرفہ کا دن ہے وہ بخاری میں حدیث ہے 45 نمبر، اس میں لکھا ہے کہ عرفہ کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا۔ اسی کے لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری ہی کی روایت میں منقول ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن جمعہ کا دن تھا، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے 81 دن کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس حساب سے 12 ربیع الاول کو پیر کا دن کسی طرح نہیں پڑتا، لہٰذا علامہ ابن حجر عسقلانی ہی کی رائے کو ماننا پڑے گا کہ آپ کی وفات 2 ربیع الاول بروز پیر کو ہوئی۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ علامہ سہیل المتوفیٰ 581 ہجری نے روضۃ العنف میں، علامہ تقی الدین ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری نے منہاج السنہ میں، علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی میں 1 ربیع الاول لکھا، اور علامہ مغلطائی علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، شیخ محمد بن عمر حضرمی شافعی المتوفیٰ 930 ہجری نے ہدایت الانوار میں، مفتی محمد شفیع دیوبندی مفتی اعظم پاکستان نے سیرت خاتم الانبیاء میں، میاں عابد احمد نے شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں 2 ربیع الاول لکھا ہے، یعنی تمام جتنے بھی محدثین نے نام لکھا ہے ان میں سے علماء کا نام ذکر کیا وہ سارے 2 ربیع الاول کو مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 2 ربیع الاول کو ہے۔ سیرت خاتم الانبیاء کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ تاریخ وفات میں مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو واقع ہوئی، اور یہی جمہور مورخین لکھتے ہیں چلے آئے ہیں، لیکن حساب سے کسی طرح بھی یہ تاریخ وفات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بھی متفق علیہ اور یقینی امر ہے کہ وفات دوشنبہ کو ہی پیر کے دن ہوئی، اور یہ بھی یقینی ہے کہ آپ کا حج 9 ذی الحج روز جمعہ کو ہوا۔ ان دونوں باتوں کو ملانے سے 12 ربیع الاول روز دوشنبہ میں نہیں پڑتی۔ اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی نے شرح صحیح بخاری میں طویل بحث کے بعد اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ تاریخ وفات 2 ربیع الاول ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے طویل تفصیل کے بعد لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ کتابت کی غلطی سے 2 کا 12 بن گیا۔ حافظ مغلطائی نے بھی دوسری تاریخ کو ترجیح دی ہے، واللہ اعلم۔ یہ ہے تفصیل دارالعلوم دیوبند کی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔